وادی تیرا کے متاثرین اور جمرود جرگہ، وعدوں دعووں اور بدلتی سیاسی حکمت عملی کا مکمل احوال۔ وادی تیرا سے قبائلوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا معاملہ اس وقت خیبر پختونخوا کی سیاست کا مرکز بن چکا ہے، جہاں انسانی ہمدردی اور سیاسی مفادات کے درمیان ایک باریک لکیر کھینچی نظر آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے اس بحران کے آغاز میں ایک دو ٹوک موقف اپنایا تھا کہ وہ اس معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے خود متاثرین کے درمیان جائیں گے۔ ان کا وعدہ تھا کہ وہ ایک بڑا جرگہ منعقد کریں گے، اور اگر متاثرین نے یہ گواہی دی کہ انہیں زبردستی گھروں سے نکالا گیا ہے تو وہ کسی بھی طاقت کی پرواہ کیے بغیر خود ان کا ہاتھ تھام کر انہیں واپس ان کے علاقوں میں بسا کر آئیں گے۔ یہ وعدہ ان متاثرہ خاندانوں کے لیے امید کی ایک کرن تھا جو اس وقت بے گھری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں اتوار 1 فروری 2026 کو ضلع خیبر کے علاقے جمرود میں خیبر امن جرگہ منعقد ہوا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں تیرا کے متاثرین اور قبائلی عمائدین جمع ہوئے۔ اس تاریخی جرگے کے دوران ایک جذباتی منظر دیکھنے کو ملا، جب وزیر اعلیٰ کے پوچھنے پر وہاں موجود ہزاروں لوگوں نے بیک زبان اور ہاتھ اٹھا کر اس بات کی تصدیق کی کہ ان کی نقل مکانی ہرگز رضاکارانہ نہیں تھی۔ متاثرین کا اصرار تھا کہ یہ ایک جبری انخلا تھا جس نے انہیں اپنی زمین اور مال مویشی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وزیر اعلیٰ نے عوامی مجمع کے سامنے اس موقف کو تسلیم کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وفاقی حکومت کا یہ دعویٰ کہ انخلا سردی یا برف باری کی وجہ سے ہوا زمینی حقائق کے منافی ہے۔ تاہم جرگے کے اختتام پر وزیر اعلیٰ نے جو اعلان کیا وہ ان کے ابتدائی وعدے سے مختلف سمت میں جاتا دکھائی دیا۔ انہوں نے متاثرین کو فوری طور پر وادی تیرا واپس لے جانے کا عملی قدم اٹھانے کے بجائے اس مسئلے کو ایک بڑے سیاسی احتجاج میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ سہیل آفریدی نے اعلان کیا کہ اب وہ ان متاثرین کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ واپسی کے فیصلے اب اسلام آباد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہیں کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دیگر قبائلی اضلاع کے دوروں اور پھر پوری پختون قوم کا ایک عظیم الشان جرگہ بلانے کا منصوبہ پیش کیا، جس کا حتمی رخ وفاقی دارالحکومت کی طرف ہوگا۔ اس نئی حکمت عملی پر سیاسی حلقوں اور سوشل میڈیا پر شدید بحث چھڑ گئی ہے اور وزیر اعلیٰ کو کڑی تنقید کا سامنا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے واپس لے کر جانے کا جو جذباتی وعدہ کیا تھا وہ تاحال ایک ادھورا خواب ہے، اور اب متاثرین کے دکھوں کو سیاسی مقاصد، خاص طور پر 8 فروری کے احتجاج یا وفاق پر دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت اب بھی اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ وہاں کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا اور حالات معمول پر ہیں، جبکہ صوبائی حکومت اس معاملے کو بند کمروں کے فیصلے کا نتیجہ قرار دے کر وفاق کو کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے۔ فروری 2026 کے آغاز تک کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی متاثرہ خاندان تاحال اپنے گھر واپس نہیں جا سکا، بلکہ یہ انسانی مسئلہ اب جرگوں لانگ مارچ کی سیاست کی نظر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس پوری صورتحال کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب کسی انسانی علمی کو سیاسی تحریک سے جوڑا جاتا ہے تو اصل مقصد اکثر دھندلا جاتا ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ کا اصل مقصد صرف اور صرف متاثرین کی بحالی تھا تو جمرود جرگے میں جبری انخلا کی تصدیق کے بعد اگلا قدم وادی تیرا کی طرف واپسی کا ہونا چاہیے تھا۔ واپسی کے عمل کو اسلام آباد مارچ سے مشروط کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ صوبائی حکومت اس مسئلے کو وفاق کے خلاف ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ متاثرین اس وقت دو چکیوں کے درمیان پس رہے ہیں، ایک طرف وفاق کا انکار ہے اور دوسری طرف صوبائی حکومت کی احتجاجی سیاست۔ اگر یہ مارچ سیاسی رعایتوں کے حصول کے لیے ہے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جو کھلے آسمان تلے اپنے گھروں کو واپسی کے منتظر ہیں۔ ایک صحافی کے طور پر سچ یہی ہے کہ اب تیرا کے عوام کو عملی ریلیف نہیں ملا، بلکہ ان کے زخموں کو سیاست کے بڑے میدان میں ایک تاش کے پتے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ اپنے قول کے سچے ہیں تو انہیں احتجاجی سیاست سے پہلے ان خاندانوں کی چھت اور تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے تھا، ورنہ تاریخ اسے ایک سیاسی یو ٹرن کے طور پر ہی یاد رکھے گا۔